کیا موبائل اسکرین پر بغیر وضو کے تلاوت کرنا جائز ہے؟ محمد یعقوب ٹیکسلا سے، جی جائز ہے۔ کیا عورت عطر لگا سکتی ہے؟ سعد انصاری انڈیا سے، لگا سکتی ہے، لیکن ایسی تیز خوشبو لگا کے مردوں کی محفل میں جانا کہ مردوں تک اس کی خوشبو پہنچے، یہ عورت کے لیے حرام ہے، اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے۔ ایک شخص نے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا کہ اگر اللہ مجھے عمرے پر لے گیا تو میں واپسی پر سگریٹ پینا چھوڑ دوں گا، مگر آہستہ آہستہ دوبارہ سگریٹ پینا شروع کر دی، تو کیا وہ 3 دن روزہ رکھ کر کفارہ ادا کرے گا حالانکہ اس نے قسم نہیں کھائی تھی؟ ابو جمانہ سعودی عرب سے۔ دیکھیں، اللہ سے صرف زبانی وعدہ کیا تھا، ایک ارادہ جسے کہتے ہیں، تو پھر تو قسم کا کفارہ اس پر لازم نہیں ہے۔ البتہ یہ ویسے بڑی بے مروتی کی بات ہے کہ اللہ نے آپ کو عمرہ کرا دیا اور اب آپ سگریٹ نہیں چھوڑ رہے، لیکن اگر آپ نے منت مانی تھی کہ اللہ نے عمرہ کرایا تو میں سگریٹ چھوڑ دوں گا، تو یہ قسم کے الفاظ کہلاتے ہیں۔ پھر یہ تو ایسی صورت میں آپ اگر سگریٹ پئیں گے تو ایک دفعہ جب پی لیں گے تو آپ پر قسم کا کفارہ لازم ہوگا، یعنی 10 غریبوں کو 2 ٹائم کا کھانا، اور اگر خود غریب ہیں تو 3 روزے لگاتار رکھنے پڑیں گے۔ لیکن آپ نے خود کہا کہ آپ نے قسم نہیں کھائی تھی، تو ایسا ہی بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی قسم کی نیت نہیں تھی، بلکہ ویسے ہی آپ نے ایک ارادہ ظاہر کیا تھا۔ اچھا، ایک اور سوال ہے لیکن اس کا جواب مفتی حسین خلیل خیل صاحب دیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے ہر جگہ ہونے کا کیا مطلب ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے اور اس کا علم ہر جگہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہیں؟ وضاحت فرما دیں ابو ناصر کویت سے۔ جی، یہ بہت اہم سوال ہے، اور اس حوالے سے اہم ہے کہ زیادہ لوگ پوچھتے ہیں، باقی شرعی حوالے سے کوئی اہم سوال نہیں ہے، اس لیے کہ ہم صرف اتنے عقیدے کے مکلف ہے کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے کسی مکان کے بغیر، بس صرف اتنا عقیدہ ہمارا ہونا چاہیے۔ باقی اس کی تفصیل کہ اللہ تعالیٰ کا عرش کے ساتھ کیا تعلق ہے اور ہر جگہ ہے یا نہیں ہے، یہ تفصیلات غیر ضروری ہے، اور اس کی تحقیق میں اگر آدمی زیادہ جائے گا تو وہ کسی گمراہی میں بھی جا سکتا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حوالے سے یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ موجود بلا مکان ہے، یعنی موجود تو ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مکان نہیں ہے۔ ایک تو یہ عقیدہ رکھنا چاہیے۔ دوسرا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جسم سے منزہ ہے، اور جسمانی چیزوں میں حلول سے بھی اللہ تعالیٰ منزہ ہے کہ ان کا حصہ بن جائے، تو اللہ تعالیٰ کے لیے جسم ممکن نہیں ہے، نہیں ہو سکتا۔ دوسرا یہ ہے کہ وہ موجود ہے لیکن بلا مکان۔ اب یہ جو موجود بلا مکان ہے، اس بات کو عام لوگ نہیں سمجھتے، تو ان کے فہم کے لیے یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، اور نہ ہر جگہ پر بھی یہ اشکال ہوگا کہ یہ کائنات جتنی بھی وسیع ہو اور جتنی بھی بڑی ہو اور اربوں کربوں نوری سال کے فاصلے پر ہو، تب بھی تو بالآخر ایک محدود جگہ ہے۔ تو اگر اس میں بھی آپ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے اور اس کے علاوہ نہیں ہے، مطلب یعنی جو محسوس کائنات ہے اس میں ہر جگہ ہے اور ان کائنات کے علاوہ نہیں ہے، خدا نخواستہ اس طرح کوئی کہتا ہے تو یہ بھی غلط بات ہے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کو محدود کرنا ہے اور ایک لحاظ سے جسم ثابت کرنا ہے، تو یہ بھی غلط بات ہے۔ تو یہ عام لوگوں کو چونکہ وہ اصل تعبیر سمجھ نہیں آتی کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے بغیر کسی مکان کے، تو ان کے سمجھانے کے لیے یا ان کے ذہن میں بات لانے کے لیے یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے، باقی اس کی کیفیت کسی انسان کے استطاعت میں ہے نہیں۔ اور یہی عقیدہ رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مستوی علی العرش ہو کر بھی ہر جگہ موجود ہے، اور ان دونوں باتوں کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے بغیر کسی مکان کے۔ اتنی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کا بعض مخلوقات سے کچھ خاص تعلق ہے، اور وہ تعلق بھی ہمیں قرآن و حدیث سے معلوم ہوا ہے۔ تو عرش بھی اللہ کی مخلوق ہے، لیکن اس سے ایک گونا خصوصی تعلق ہے اللہ تعالیٰ کا، تو اس لیے قرآن و حدیث میں جگہ جگہ تعبیر آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر ہے، لیکن اس کا مطلب بھی مکان والا اوپر ہونا نہیں ہے، جیسے کہ اس ٹیبل کے اوپر یہ چیز رکھی ہوئی ہے اس طرح اوپر ہونا وہاں بھی مراد نہیں ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ کے لیے جسم ماننا پڑے گا، جو کہ ایک غلط بات ہے۔ تو عقیدہ یہی رکھنا چاہیے، ان دو میں سے کوئی بھی تعبیر درست ہے کہ اللہ تعالیٰ مستوی علی العرش ہو کر بھی ہر جگہ موجود ہے، یا یہ کہ اللہ تعالیٰ موجود بلا مکان ہے، صحیح تعبیر یہ ہے، یا یہ کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے لیکن جسم سے وہ منزہ ہے۔ تو یہ تمام باتیں درست ہے، لیکن اس سب میں یہ بات ہے کہ کما یلیق بشانہ، جیسے کہ اللہ کے شان کے لائق ہے، اس کی حقیقت کیفیت ہمیں معلوم نہیں ہے اور انسان اس سے عاجز ہے، اور اس سے آگے اس کی جو تفصیل ہے وہ متشابہات میں سے ہے، جس میں گھسنے سے اور بحث کرنے سے منع کیا گیا ہے، اور اہل زیغ جن کے دلوں میں کجروی ہے، جو گمراہی پہ جانا چاہتے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کرنا چاہتے ہیں، ان لوگوں کا شیوا بتایا گیا ہے قرآن و حدیث میں۔ تو مزید تفصیل اس مسئلے کے نہ انسان کے لیے ممکن ہے نہ اس میں جانا چاہیے۔ خلاصہ یہی ہے جو میں نے عرض کر دیا۔